سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے بینگ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اصحابہ کرام ساتھ، پھر بھی 23 سال لگے سر فتح مکہ اور پھر وہ سوسائٹی بنتے بنتے. ہمیں تو سر 100 سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے. لیکن آپ نے ایک آغاز کر دیا ہے، آپ نے ایک تصور دے دیا ہے. سو اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک موقع جب اور دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے سر، جو اس دفعہ اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائے سر؟ اور انصاف کی بھی سر اس میں کیا ویلیو ہے؟ دیکھیں نجم، پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آج تک کوئی بھی مجھے بتا دیں کسی نے کوئی بڑا کام کیا اور شارٹ کٹ لے کے کر دیا ہو؟ نہیں سر. کوئی لیڈر ہو جو شارٹ کٹ سے بنا، جتنے بھی بڑے اللہ کے لیڈر بنائے میں تو بالکل بھی نہیں ہے سر. نہیں، اور ایک جو امتحان کے بعد اور بڑا آ جاتا ہے. نہیں، لیکن نجم آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے. اللہ نے ان کو 13 مشکل سال گزارے مدینہ کے، اور مدینہ کی ریاست بھی 3-4 بڑے مشکل سال تھے. تو مشکلیں جو آتی ہیں نا آپ کے اوپر، یہ انسان کے اندر سے وہ جو اللہ نے طاقت دیا، پوٹینشل، وہ نکالتی ہے. جب آپ ریزسٹنس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہی انسان کی اندر صلاحیتیں نکلتی ہیں. اگر آپ آسان راستہ لے لیں، وہ جو 2 راستے ہیں، ایک عظمت کا راستہ ہے، ایک تباہی کا، وہ آسان راستہ ہوتا ہے، انسان شارٹ کٹ لے لیتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم پاکستان میں کوئی ایک دم اس طرح کریں گے اور مدینہ کی ریاست بن جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. یہ ایک معاشرہ مل کے جد و جہد کرتا ہے. ایک اسٹیٹ، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ رول آف لاء قائم کرتا ہے، انصاف کے لیے پورے وہ کوشش کرتا ہے. وہ پھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناتا ہے کہ ہر جو پیچھے رہ گئے زندگی ریس میں ان کی مدد کرے، جو فلاحی ریاست ہے. لیکن جو عوام ہیں ان پہ لازم کر دیتا ہے اللہ کہ وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوں. یعنی وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بدی کو وہ ختم کریں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، فیصلہ کریں اچھائی برائی کیا. ہر انسان جانتا ہے اچھائی برائی کیا ہے.